پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم بات کریں گے کہ عورتوں کا پردہ کرنا کس لیے ضروری ہے اور کس لیے عورتوں کو پردہ کرنا لازم ہے۔ تو آؤ چلتے ہیں اللہ اور رسول کی حدیث کی طرف۔ اللہ جل شانہ و رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق بدکاری کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ پردے کی فرضیت اور اس کی اہمیت قرآن مجید اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ اللہ جل شانہ کا بھی حکم ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ عورتیں ہمیشہ پردے میں رہا کریں۔ بہت سی حدیثیں ہیں، گویا کہ قرآن عظیم والفرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ ترجمہ ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے تم اپنے اپنے گھروں کے اندر رہو اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو، جس طرح پہلے زمانے کے دور جاہلیت میں عورتیں بے پردہ باہر نکل کر گھوما پھرتی تھیں۔ پارہ نمبر 22 ہے، رکوع نمبر 1 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف عورتوں پر پردہ فرض کر کے یہ حکم دیا ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہا کریں اور زمانہ جاہلیت کی بے حیائی اور بے پردگی کی رسم کو چھوڑ دیں۔ زمانہ جاہلیت میں کفار عرب کا یہ دستور تھا کہ ان عورتوں میں خوب بنصبر کر بے پردگی تھی۔ جو کفار و مشرکین کی عورتیں تھیں ان میں یہ ڈھنگ تھے، یہ طریقے تھے، یہ ان کے چلن تھے، یہ ان کا رواج تھا کہ انہیں پردے سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ ایسے ہی گھوما کرتی تھی، بازار ہو، مکان ہو، دکان ہو، کھیت ہو، کھلیان ہو، جہاں جانا ہوتا تھا اسی عالم میں چلی جایا کرتی تھیں اور ایسے ہی آنے کے بعد میں اپنے گھر میں داخل ہو جایا کرتی تھیں۔ لیکن اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، اسلام اتنا بہترین مذہب ہے، اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے ہیں، اللہ ہر مسلمان کے اوپر زندگی قربان ہو، بولو سبحان اللہ۔ وہ عورتیں بازاروں میں بے پردہ گھوما کرتی تھیں، میلوں میں مردوں کے دوش بدوش گھومتی پھرتی تھیں۔ مردوں کے دوش بدوش جانتے ہیں آپ لوگ؟ مردوں کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلا کرتی تھیں، مردوں کے برابر سے ان کے ساتھ راستہ چلا کرتی تھیں۔ اگر مرد ایک بات کہتا تھا تو عورت پلٹ کر 2 باتیں کہتی تھی۔ مرد اگر ایک بار ڈانٹا کرتا تھا تو عورت اس بات کو لے کر دن بھر اس کو چلایا کرتی تھی۔ یہ ان کا رواج تھا۔ گویا کہ ایک یہ بھی مسئلہ گزرا ہے کہ ایسے بھی مرد گزرے ہیں کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں جو کفار ہیں، جو مشرکین تھے، ان لوگوں نے اپنی عورتوں پر اتنے ظلم و ستم کیے۔ پیچھے کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ صرف اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنے کے لیے عورتوں کو کھلونے کی طرح استعمال کرتے تھے۔ یہ بھی آپ نے سنا ہے۔ اور کچھ عورتیں بھی ایسی ہیں کہ اگر کوئی مرد سیدھا مل جایا کرتا تھا تو اس مرد کے ناک میں عورتیں دم کر دیا کرتی تھیں کہ یہ ہے کہ وہ ہے کہ ایسا ہے یا ویسا ہے۔ گویا کہ دونوں طرح سے زندگی جہنم تھی، کہیں پر مرد کی وجہ سے عورت کی زندگی جہنم، کہیں پر عورت کی وجہ سے مرد کی زندگی جہنم تھی۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ لیکن قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبیوں کے تاجدار نے جب اپنی امت کو یہ حکم سنایا تو اپنے بیگانے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنے کے بعد میں یہ فیصلہ کرنے لگے کہ زمانہ دیکھا، زمانے میں ہر انسان دیکھا، اچھے اچھا انسان دیکھا، بہتر سے بہتر انسان دیکھا، حسن و اخلاق والا دیکھا، جمال والا دیکھا، یعنی کہ تعریف کرنے کے قابل بھی دیکھے، لیکن آج تک محمد کے جیسا نہ دیکھا ہے اور نہ کوئی آنکھ قیامت تک دیکھے گی، بولو سبحان اللہ۔ مردوں کے دوش بدوش گھومتی پھرتی تھیں۔ اسلام نے اس بے پردگی کی بے حیائی سے روکا اور حکم دیا کہ عورتیں گھروں کے اندر رہیں اور بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، اور اگر کسی ضرورت سے انہیں گھر سے باہر نکلنا ہی پڑے تو زمانہ جاہلیت کے مطابق بناؤ سنگار کر کے بے پردہ نہ نکلیں بلکہ پردے کے ساتھ باہر نکلیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اب چلتے ہیں۔ ابھی آپ نے قرآن کا فرمان سنا تھا، کس کا؟ قرآن کا۔ اب نبیوں کے نبی کا فرمان سنتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ حدیث
रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि औरत पर्दे में रहने की चीज़ है। जिस वक्त वो बेपर्दा होकर बाहर निकलती है तो शैतान उसको झांक झांक कर देखता है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 1 है, सिफ़ा नंबर 140 है। अल्लाह के नबी ने साफ ऐलान फरमा दिया, औरत बाहर जा सकती है, ज़रूरत के मुताबिक मना नहीं है, लेकिन जाए तो ऐसे जाए कि सर से पैर तक खुद को पर्दे में छुपाए हो, तब बाहर जा सकती है। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर औरत बेपर्दे के साथ बेपर्दगी के आलम में अगर अपने घर से बाहर कदम रखती है तो अल्लाह के नबी कहते हैं शैतान उसको झांक झांक कर देखता है। अल्लाह ताला हम तमाम को इस बेपर्दगी के फैशन से बचने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि आज के सबक आप समझ गए होंगे। इंशाअल्लाह आइंदा सबक में हम आपको मिलेंगे। आइंदा सबक का उन्वान है पर्दा इज्जत है या बेइज्जती है। क्या है? पर्दा इज्जत है या बेइज्जती। आइंदा सबक में आप सुनेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।